اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص نیک عمل کر کے آخرت کی کھیتی یعنی ثواب چاہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے یعنی بے حساب ثواب دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے تو ہم اسے اس دنیا میں سے کچھ دیں گے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ بلکہ ان کفار مکہ کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں یعنی شیاطین وغیرہ جنہوں نے ان کے لیے وہ کفریہ دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی، اور اگر قیامت کے دن فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو ضرور دنیا ہی میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم قیامت کے دن ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے کرتوتوں کے عذاب سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے سبزہ زاروں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ ہے وہ ثواب جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انہ علیم بذات الصدور۔ کیا کافر حضور کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ اور اے حبیب اگر اللہ چاہے تو آپ کے مبارک دل پر اپنی حفاظت کی مہر فرما دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت فرماتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ انعام دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ جس کے لیے جتنا رزق چاہتا ہے اسی قدر اندازے سے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی ضروریات سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی ہے جو بندوں کے بارش سے نا امید ہونے کے بعد بارش بھیجتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کام بنانے والا سب خوبیوں والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اور ان جانداروں کا پیدا کرنا جو اس نے زمین و آسمان میں پھیلائے، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔